سورۃ الشعراء کا 3 رکوع اور 19ویں پارے کا 7واں رکوع۔ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 44 فرعون نے یہ تہیہ کر لیا کہ وہ ایمان لے آئے گا۔ پھر اس نے یہ خیال کیا کہ پھر میری حکومت کا کیا ہوگا، تو اس نے یہ سوچا کہ پہلے اپنے جتنے قریب کے وزراء ہیں ان کا میں ذہن بنا لوں، انہیں قائل کر لوں، پھر میں ایمان لے آؤں۔ فرعون کا جو سب سے قریبی مشیر و وزیر تھا وہ حامان تھا۔ حامان اس وقت موجود نہیں تھا، وہ سفر پر گیا ہوا تھا۔ فرعون نے انتظار کیا، وہ آیا تو فرعون نے حامان سے کہا کہ اس طرح واقع ہوا ہے، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی رسول ہیں، سچے معجزات انہوں نے دکھائے ہیں، یہ کوئی جادو نہیں ہے بلکہ معجزہ ہے، تو میں تو ان پر ایمان لانے والا ہوں، تو بھی ایمان لے آ۔ تو حامان نے ایمان لانے سے انکار کر دیا اور فرعون سے کہنے لگا کہ اس طرح تو آپ کی حکومت چلی جائے گی، وہ قوم کے جو آپ کے غلام ہے اس قوم کے ایک فرد کو آپ اپنا پیشوا بنا لیں گے، اور اس طرح آپ اپنی اس قوم کو کیا جواب دیں گے کہ جنہیں آپ یہ کہتے رہے کہ میں خدا ہوں، وہ تو کہے گی کہ ہمیں اتنے برسوں تک تو جھوٹ بولتا رہا۔ تو فرعون نے جب یہ باتیں سنی تو اس پر بدبختی غالب آ گئی اور دنیا کی محبت کی خاطر اس نے ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ لیکن وہ حامان سے کہنے لگا اب کیا طریقہ اختیار کیا جائے کہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات سے متاثر نہ ہوں۔ تو حامان نے کہا کہ ایسا کریں کہ آپ یہ مشہور کر دیں کہ یہ جادوگر ہیں اور پھر جادوگروں کا ان سے مقابلہ کروا دیں۔ 2 صورتیں ہوں گی، یا جادوگر جیت جائیں گے یا یہ جیت جائیں گے۔ دونوں صورتوں میں لوگ یہی سمجھیں گے کہ ایک جادوگر نے باقی جادوگروں سے مقابلہ کیا، تو وہ سارے لوگ انہیں جادو سمجھ کر بھول جائیں گے اور ان کی کوئی حیثیت باقی نہ رہے گی۔ فرعون نے کہا ہاں تمہاری بات تو میری سمجھ میں آتی ہے۔ یہ ہمیشہ سے باطل لوگوں کا طریقہ ہے کہ وہ اہل حق پر جھوٹے الزامات لگا کر انہیں بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس طرح اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ الرحمہ سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے، کیونکہ جو اعلی حضرت کے دشمن ہیں وہ جانتے ہیں کہ اعلی حضرت کا علم اتنا بلند و بالا ہے کہ جس نے اعلی حضرت کی کتاب کو دیکھ لیا تو وہ اعلی حضرت کے علم سے ضرور متاثر ہوگا اور پھر ہماری کوئی حیثیت باقی نہ رہے گی۔ جیسا کہ آپ کو غالباً اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ اعلی حضرت امام اہل سنت کی 2 یا 3 صفحے کا ایک فتویٰ ہے جو آپ نے علامہ شامی کی ایک عبارت کے اوپر تحقیق فرمائی ہے۔ تو وہ جب شام کے علماء کو اردو سے عربی میں ٹرانسلیٹ کر کے دکھایا گیا تو وہ شام کے علماء جنہوں نے اعلی حضرت کی کوئی اور تحریر نہ دیکھی تھی، صرف یہ 2 صفحے یا 3 صفحے کی تحقیق دیکھی تو وہ کہہ اٹھے کہ یہ وقت کے مجدد ہیں۔ یہ کہہ اٹھے کہ جب 2 صفحوں میں اتنا علم کا سمندر معجزن ہے تو آپ کی 1000 سے زائد تصانیف میں کتنا علم ہوگا۔ تو وہ اعلی حضرت کے علم سے جو دشمن تھے وہ بڑے خائف تھے، تو انہوں نے اعلی حضرت کے خلاف البریلویہ کتاب لکھی اور عربی میں لکھ کر اسے لاکھوں کی تعداد میں مفت عرب میں تقسیم کیا۔ اب چونکہ اعلی حضرت کا تعارف عرب میں صحیح معنوں میں پہنچا نہیں تھا تو لوگ تاکہ ڈر جائیں کہ بھئی یہ بڑے خطرناک آدمی ہیں، ان کی تو کوئی تحریر پڑھنی ہی نہیں ہے، تو اعلی حضرت کی کتابوں سے دور کرنے کے لیے جھوٹے الزامات لگا دیے۔ مثلا اعلی حضرت
اللہ اور اس کے رسول کا علم برابر مانتے ہیں. اعلی حضرت رسول اللہ کو بھی عالم الغیب کہتے ہیں. اعلی حضرت حضور کو بشر نہیں مانتے. اعلی حضرت حضور کو مختار کل مانتے ہیں کہ اللہ نہ چاہے تب بھی حضور سب کچھ کر سکتے ہیں. اعلی حضرت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جسمانی طور پر ہر جگہ ہر وقت موجود پاتے ہیں. یہ سارے غلط الزامات لگائے گئے. اعلی حضرت کو انہوں نے قبوری لکھا کہ وہ قبر پرست ہیں، مزارات کو سجدے کرتے ہیں، طواف تعظیمی کرتے ہیں، رکوع تعظیمی کرتے ہیں، مزارات کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، عورتوں کے اور چرسیوں اور بھنگیوں کے میلے لگاتے ہیں مزارات پر. یہ سارے الزامات انہوں نے اعلی حضرت پہ لگائے. اعلی حضرت پہ یہ بھی الزام لگایا کہ وہ قادیانی ہے. یہ بھی الزام لگایا کہ ان کے تعلقات اہل تشیع سے ہیں. یہ بھی الزام لگایا کہ وہ انگریزوں کے ایجنٹ ہیں. لیکن جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے، اور کتنا بھی بدنام کرنے کی کوشش کی جائے، جسے اللہ عزت عطا فرمائے کوئی اسے ذلیل نہیں کر سکتا. آج الحمدللہ مصر میں، لبنان میں، عراق میں، شام میں اعلی حضرت کی کتابوں پر تحقیقات کی جا رہی ہیں، اور اعلی حضرت کے تعارفات وہ چھپ رہے ہیں، اور لوگ اس طرح اعلی حضرت کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ کسی بھی نئے مسئلے میں اگر تحقیق دیکھنی ہوتی ہے تو پوچھتے ہیں کہ ما قال الامام احمد رضا، امام احمد رضا کی اس مسئلے میں کیا رائے ہے. اعلی حضرت امام اہل سنت پر یہ سارے الزامات جو جھوٹے لگائے گئے ان کی حیثیت کوئی باقی نہ رکھی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اعلی حضرت کی کتابیں پوری دنیا میں عام کرنے کی توفیق عطا فرما کہ اعلی حضرت نے کوئی نئی بات نہیں کی. 1400 سال میں، 1300 سال میں قرآن حدیث کی روشنی میں جو جو علماء نے تحقیقات کی تھیں، اعلی حضرت نے وہی تحقیقات آگے پہنچائی ہیں، اور اعلی حضرت نے وہ علم جو آپ کے سینے میں امانت تھا وہ لوگوں تک پہنچایا ہے. تو فرعون نے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا اور آپ کو جادوگر مشہور کیا تاکہ لوگ آپ کی بات ہی نہ سنیں. قال للملأ حوله ان هذا لساحر علیم، بولا اپنے درباریوں سے جو اس کے ارد گرد تھے، بے شک یہ موسیٰ تو ضرور پڑھا لکھا جادوگر ہے، دانا جادوگر ہے. یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ، یہ اپنے جادو کے زور پر تمہیں تمہاری زمین سے نکالنا چاہتا ہے. فماذا تأمرون، تو تم مجھے کیا مشورہ دیتے ہو. دو کام اس نے کیے، جھوٹا الزام اور دوسرا یہ کہ دنیاوی نقصانات اس نے سامنے رکھ دیے. جس طرح آج مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دے کر مسلمانوں کی بات سننے سے لوگوں کو دور کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، تو فرعون نے یہی حرکت کی. اس نے کہا کہ یہ جادو کے زور پر تمہیں تمہاری زمین سے نکال دیں گے اور قبضہ کر لیں گے. قالو، تو درباری بولے، ارجہ واخاہ، انہیں اور ان کے بھائی کو تو ٹھہرا کر رکھ. وابعث فی المدائن حاشرین، اور تمام شہروں میں جمع کرنے والے لوگ بھیج جو جادوگروں کو جمع کریں. یاتوک بکل ساحار علیم، تیرے پاس ہر قسم کے پڑھے لکھے، دانا، سمجھدار اور طاقتور جادوگر وہ لے کر آئے. فجمع السحرۃ، پھر جادوگر جمع کیے گئے. لمیقات یوم معلوم، ایک مقررہ دن کی میعاد پر وہ دن مقرر کیا گیا، اور اس دن تمام قسم کے جادوگر جمع ہوئے. وہ دن میلے کا دن تھا، سب لوگ جمع ہو چکے تھے. وقیل للناس، اور لوگوں سے کہا گیا، هل انتم مجتمعون، کیا تم جمع ہو گئے ہو. لعلنا نتبع السحرۃ ان كانوا هم الغالبین، شاید ہم ان جادوگروں ہی کی پیروی کریں اگر یہ جادوگر غالب آ جائیں.
فلما جاء السحرۃ، پھر جب جادوگر فرعون کے پاس آئے، قالوا لفرعون، تو جادوگر فرعون سے بولے، أَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، اگر ہم غالب آ گئے تو کیا ہمیں اس پر کوئی معاوضہ اجرت ملے گی؟ قال نعم، فرعون بولا ہاں، وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور بے شک اس وقت تم ضرور میرے خاص ہو جاؤ گے، میرا خاص قرب تمہیں مل جائے گا۔ قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اجازت طلب کی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہیں جو ڈالنا ہے تم ڈالو۔ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ، تو انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں، اپنی رسیاں اور لاٹھیاں انہوں نے ڈالی۔ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ، اور فرعون کی قسم کھانے لگے، اور وہ جادوگر بولے فرعون کی عزت کی قسم، اِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ، بے شک ہم ضرور غالب آئیں گے۔ فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈال دی۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، فوراً وہ لاٹھی ان کی بناوٹوں کو نگلنے لگی اور سارے جادو کے سامان کو نگل گئی۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، جادوگر سب سجدے میں گرا دیے گئے۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، جادوگر بولے کہ ہم رب العالمین پر ایمان لائے، رب موسیٰ و ہارون، وہ جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ قال آمنتم له قبل ان آذن لكم، یہ واقعہ ہم کئی مرتبہ تفصیل کے ساتھ سن چکے ہیں۔ فرعون بولا کیا تم موسیٰ پر ایمان لائے میری اجازت دینے سے پہلے؟ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، فرعون نے وہی پروپیگنڈا دوبارہ کر دیا لوگوں کو بہکانے کے لیے، اور کہا کہ بے شک یہ موسیٰ تمہارا سردار ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، تم سب کا ایک منصوبہ تھا، اب تم اس منصوبے کے مطابق تم نے ہمارے سامنے مقابلہ کیا ہے، اب اس کے ذریعے تم سب مل کر ہم پر غالب آنا چاہتے ہو۔ یعنی گویا کہ فرعون نے ایک جھوٹا الزام اور لگا دیا کہ یہ سارے جادوگر ہیں اور ملے ہوئے ہیں۔ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تو ان قریب تم جان لو گے کہ میں تمہیں کیسی سزا دوں گا۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، ضرور بضرور میں تمہارے ہاتھ کاٹوں گا اور تمہارے پاؤں کاٹوں گا، ایک طرف کے ہاتھ کاٹوں گا دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور ضرور بضرور میں تم سب کو سولی پہ چڑھا دوں گا۔ قَالُوا لَا ضَيْرَ، وہ بولے کچھ نقصان نہیں ہے، کوئی ہمیں تیری ان دھمکیوں کی پرواہ نہیں ہے۔ اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، ایک نہ ایک دن تو دنیا سے جانا ہی ہے، تو جب تو یہ ایسی سزائیں دے گا تو بے شک ہم اپنے رب کے حضور پلٹنے والے ہوں گے، اور ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب ہم پر ضرور کرم فرمائے گا۔ اِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا، ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب ہماری خطائیں بخش دے گا۔ ان كنا اول المؤمنین، اس پر کہ ہم سب سے پہلے ایمان لائے۔ جب جادوگر سجدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے تو یہ منظر دیکھ کر لاکھوں کافر مسلمان ہوئے۔ تو جادوگروں نے کہا کہ ہماری وجہ سے کتنے مسلمان ہوئے، تو ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالی ہم پر ضرور کرم فرمائے گا۔ فرعون نے ان کو شہید کر دیا، مگر وہ صبر اور رضا کا پیکر بنے رکھے۔ اللہ تعالی دین پر تمام مسلمانوں کو استقامت عطا فرمائے۔